کسی کے خلاف گواہی دینا بھی ناحق یہ بھی ظلم ہے، کسی کے خلاف جھوٹ بولنا یہ بھی ظلم ہے، حق مارنا کسی کا یہ بھی جو کوئی بندہ ظلم کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ظلم کر رہا ہوں اور اللہ مجھے نہیں پکڑ رہا۔ اللہ اس انسان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، خصوصاً اس دن کے لیے جس دن انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ قرآن پاک اس بات کو سورہ ابراہیم آیا مبارکہ 42 نمبر آیت میں کچھ اس طرح سے یوں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اور ہرگز اللہ تعالی بے خبر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے ظالموں کے کاموں کو اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ انما یؤخرہم، بے شک انہیں مؤخر کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، کب تک؟ لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن جس دن انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی کہ قیامت والے دن تک۔ آج اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں ظلم کر رہا ہوں اور مجھے رب کچھ نہیں کہہ رہا۔ ظلم کسی کو مارنا ہی ظلم نہیں ہے، کسی کے خلاف گواہی دینا بھی ناحق یہ بھی ظلم ہے، کسی کے خلاف جھوٹ بولنا یہ بھی ظلم ہے، حق مارنا کسی کا یہ بھی ظلم ہے، ناپ تول میں ڈنڈی مار لینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کا مال دبا لینا یہ بھی ظلم ہے۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ صرف جو بندہ مارنے والا ہوگا وہی ظالم ہوتا ہے اور وہی ظلم ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ ظلم نہیں، یہ بھی ظلم ہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے اور جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا۔ جو انسان ظلم کرتا ہے اگر وہ دنیا میں اس کی سزا نہیں پا رہا تو یہ نہ سوچے کہ اللہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہا، اللہ اس دن کے لیے انتظار کر رہا ہے جس دن ہر کسی کو ہر پائی پائی کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیا مبارکہ تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، جب وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید اور دردناک ہے۔ اب اس بات کو تفسیر کبیر اور امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان باتوں کو لکھا۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔ ہمیں قرآن پاک کئی ایسے ظالموں کے انجام کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہم نے فرعون کا قصہ بھی قرآن پاک سے پڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے پاس اعلان نبوت کر کے اور اللہ کی وحدانیت کا درس دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو کوئی کسی اور ہی قسم کا انسان تھا، وہ تو خود اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، وہ خود ایک سرکش انسان بنا ہوا تھا۔ تو پھر اللہ نے کیا حشر کیا؟ اللہ نے پھر ڈبو دیا، دریاؤں کو، دو دریاؤں کو ملا دیا، وہ جو راستہ تھا اس کو ملا دیا۔ اب جب کہ وہ فرعون ڈوب رہا ہے، ڈبکیاں لے رہا ہے، انسان جب ڈوبتا ہے نیچے زمین میں جاتا ہے تہ میں اور پھر ایک دفعہ اوپر آتا ہے، پھر جب اوپر آیا تو ہاتھ مارے اور اونچی اونچی آوازوں سے کہتا تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے بچاؤ۔ جب دیکھا کہ اب بات نہیں بن رہی پھر کہتے آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اب کا، اب مہلت ختم ہو چکی ہے، اب اس عذاب کو بھگتو جو دنیا میں عارضی عذاب ہے، اس کے بعد جو قیامت کے بعد عذاب ہوگا اس کی تکلیف، اس کی شدت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ نمرود کی کہانی بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ وہ نمرود جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا، جب لوگ اس کے پاس آتے ہیں
آ کر سجدہ کرتے ہیں، تعظیم بجا لاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ میں آئے ان بطش ربک لشدید، اللہ کے بندے اس بات سے ڈر جا کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ہم یہ جملہ بولتے ہیں رب کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں۔ مطلب یہی ہے کہ آج اگر اللہ کسی کو نہیں پکڑ رہا، کسی ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ نہیں دے رہا، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ معافی ہو گئی ہے یا اللہ کا قریبی ہو گیا، نہیں، اس وقت سے ڈرو، اس دن سے ڈریں کہ جس دن اللہ ہر کسی کو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، ہر کسی کو ایک ایک پائی کا حساب لے کر دے گا، اس دن سے ڈریں۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ رب کی بارگاہ میں اتنی جلدی پہنچتی ہے، جب مظلوم دعا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں تو مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، وہ بڑی جلدی رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ یہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، ایک عادل حکمران اور ایک مظلوم اور ایک روزہ دار جب افطاری سے پہلے دعا مانگتا ہے تو یہ مظلوم وہی جو دعا مانگے گا تو بڑی جلدی رب کی بارگاہ تک جاتی ہے، یا تو اس بندے کو اس کا حساب دنیا میں دینا پڑتا ہے، مل جاتا ہے، یا پھر وہ ٹھہر جاتا ہے، عذاب اس کا قیامت والے دن تک روک لیا جاتا ہے۔